بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم آپ کا میزبان خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم آفیشیل، ہمارا سوشل میڈیا۔ حکومت بڑی شدید دباؤ کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنل دباؤ ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک، ان کے جو حکمران ہیں ان کے دلوں میں عمران خان کی کوئی محبت جاگ گئی ہے، یا عمران خان کوئی ان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ کریڈٹ جو ہے سب سے بڑا وہ جاتا ہے پاکستانی ڈائسپورا کو، ان پاکستانیوں کو جو اوورسیز رہتے ہیں، بڑے ویل سیٹلڈ ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، اور جو یورپ کی اور امریکہ کی ڈیموکریسی ہے اس میں پیسہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ تو امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم ہو، چاہے بھلے پاکستانی بزنس مین ہو، 90% اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اپنی جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں کی پولیٹکس میں عمران خان کی وجہ سے زیادہ شدت سے شرکت کی، اپنی ایک پوزیشن بنائی، فنڈنگ کی ان لیڈروں کی جو وہاں پر کانگریس میں سینٹ میں لڑ رہے تھے۔ امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ بھی پاکستانی آئے، ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس مسئلے کو جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائیولیشن ہے، جو سیاسی مخالفین کو چن چن کر مارنا، جیلوں میں ڈالنا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس پر امریکہ کی بار بار جو ہے وہ توجہ دلائی۔ تو اب وہاں سے میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ رچرڈ گرینل، اس کے ساتھ جیو نے جو حرکت کی، شاید وہ کوئی پانی ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ they just wanted to see کہ water is how much hot، تو وہ ان کے گلے میں پڑ گیا آ کے۔ اور جو آگے سے رچرڈ گرینل نے جو کیا ٹویٹ اور کہا کہ میں رہائی عمران خان کی، میں پھر اس کی بات کرتا ہوں۔ اب برطانیہ کی طرف سے بھی بڑا خوفناک ری ایکشن آیا، اور برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے پیسوں کی ڈسپرسمنٹ ہے، جو پاکستان نے اسٹینڈ بائی لون، وہ جو ایک 7 بلین کا، جس کو شہباز شریف صاحب اپنا ایک سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی بہت بڑے اب اعزاز کے لیے کوالیفائی کر گیا ہوں، وہ کرنے کے بعد کہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ شرائط پوری کرے۔ بظاہر انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ان کی نیگوسیشن ہو رہی ہے، یا دوسرے جو معاملات ہیں، جو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے، اس پر ذرا غور کرے، اور جو ہمارے ساتھ شکے ہیں ان پر وہ عمل درآمد کرے۔ تو وہ بنیادی طور پر ایک جو بڑی شرط سے شروع میں آپ کو یاد ہوگا، پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ آئی ایم ایف نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہیں آئے گی تو اقتصادی ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو حکومت بجائے اس کے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو قرضہ لیا ہے اس میں سے ہم کچھ چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں، بڑھا دیں، اور پھر لوگوں کے پاس جائیں دیکھیں ہم نے تو مہنگائی ختم کر دی۔ یعنی مصنوعی طریقے سے دنیا سے پیسہ لے کے پاکستانیوں پر قرضہ چڑھائیں، اور جا کے جھوٹ بولیں کہ یہ دیکھیں چیزیں ہم نے سستی کی ہیں۔ اس کو انٹرنیشنل دنیا نے مسترد کر دیا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر لانی ہے پاکستان میں، اگر صحیح معنوں میں انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، اگر جابز کریٹ کرنی ہے تاکہ ٹیکس کلیکشن ہو اور وہ پھر پیسہ استعمال ہو، اور نوجوانوں کو بھی نوکریاں ملیں اور وہ اپنے خاندانوں کی زندگیاں سنوارے، اس کے لیے جو اصل راستہ ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا راستہ ہے، وہ آپ لے کے آئیں۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ نجم سیٹھی نے کہا ہے۔ نجم سیٹھی اپنے پروگرام میں یہ کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نجم سیٹھی کن کا نمائندہ ہے، کن کے لیے کام کرتا ہے، ماضی میں کیا بات کرتا رہا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے، نجم سیٹھی نے، کہ عمران خان کو ان پاپولر کرنے کے لیے، عمران خان کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے جو کیا جا سکتا تھا نا ممکنہ حد تک، وہ پاکستان کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے۔ آپ نے جیل میں ڈالا عمران خان کو، اس کی فیملی سے دور کیا، اس کی فیملی کے اوپر وہ مقدمات بنائے عدت میں نکاح کے، یعنی جو انتہائی کسی کو دکھ دینے کے لیے، ذہنی طور پر ٹربل دینے کے لیے، وہ انہوں نے برداشت کیے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو مارا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، جو ایم این ایز ایم پی ایز کے امیدوار تھے ان کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں میں گھسے، خواتین کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا، لوگوں کو جب ان کے لوڈ ونز مر گئے تو جنازوں میں شرکت ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب لوگ اپنے
لوگوں کے شہادتوں کے بعد بیٹھے تھے اپنی فاتح خوانی کے لیے، وہاں پر پولیس نے ریڈ کیے اور لوگوں کو اٹھا لیا. لوگ اپنے زخمیوں کو لے کے بھاگ گئے، ہاسپٹل میں لے کے نہیں آئے کہ یہ آ کے پکڑ لیں گے. یعنی اتنا ظلم. پھر اس کے بعد جس سیل میں عمران خان کو رکھا ہے، جس طریقے سے سولیٹری کنفائنمنٹ دی جا رہی ہے، جس طریقے سے کھانے پر، اور جو پھر بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا گیا کہ اس طریقے سے رات کو تلاشیاں، ان کے نماز پڑھ رہی ہیں، کمرے میں چوہے گر رہے ہیں، اوپر سے چھپکلیاں گر رہی ہیں، اوپر سے کتنی انہوں نے اذیت، اور پھر جتنی کیمپین ایکسکیوز می، جتنی کیمپین چلائی گئی ان کے خلاف، لیکن وہ عمران کو نہیں توڑ سکی. تو اب نجم سیٹھی کہتا ہے کہ آپ عمران خان سے بہتر ہے بات کر لیں. آپ اس کو ہرا نہیں سکے، آپ اس کو توڑ نہیں سکے، آپ اس کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکے. اب ایک اور چیز بھی چل رہی ہے. اڈیالہ جیل میں بہت سارے لوگ مل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، شاید کسی دباؤ کی وجہ سے، لیکن اب وہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی، فواد چودھری صاحب کی، اور بھی بہت سارے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، پھر کالم نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کم کریں عمران خان صاحب. یعنی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشن لے کے عمران خان آیا کہ ہر ادارہ قانون اور آئین کے تحت کام کرے، اس کی اپنی حد میں کام کرے، اور جو اپنی حد کو کراس کر کے اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں، اب وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خان صاحب ذرا بس آ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، جو وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات کو مان لیں. خان نے نہ پہلے یہ بات مانی تھی، نہ اب یہ بات مانے گا. اور یہ سارے لوگوں کو جو ایکسیس دی جا رہی ہے، ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں، اور پھر میڈیا میں جو کالم لکھوائے جا رہے ہیں کہ جی بس اس کے علاوہ تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے نا جی، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بس بات کر لیں اور ان کی بات مان لیں. آپ ایسا خان نہیں کرے گا، اور پاکستان کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. آئین کے اندر جس کا جو اختیار ہے وہ اس کے مطابق کام کرے، اور جس کا اختیار نہیں ہے وہ اپنے اختیارات کو ختم کرے استعمال کرنا. بھلے ان کو ماضی میں عادت پڑ چکی ہے، لیکن اب نہیں، ایبسولیوٹلی ناٹ. اگر عمران خان نے یہی کام کرنا تھا تو یہ اتنی پچھلی 2 سال کی 3 سال کی سٹرگل، اتنے لوگوں کی شہادتیں، اتنے لوگوں کی پریشانیاں، کاروبار تباہ ہوئے، لوگ اوورسیز میں بیٹھ گئے، یہاں پر نہیں آ سکے، اور جو ادھر ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، تو یہ خان نہ پہلے کیا. کل اس نے کہہ دیا کہ 500 دن کی کوئی بات نہیں، 5000 دن بھی گزر جائیں تو بھی میں ڈیل نہیں کروں گا. لیکن یہ جو مشورے دے رہے ہیں جا کے، اور اپنی طرف سے بڑی فہم و فراست کی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب ایسا نہیں ہوگا، ایسا کریں گے تو ہوگا. خان ان کو پہلے بھی ریجیکٹ کر چکا، اب بھی ریجیکٹ کرے گا. یہ سب کچھ اس مومنٹم کو توڑنے کے لیے ہے جو خان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستانی عوام میں، تاکہ ہر ادارہ قانون اور آئین میں جو اس کی حدود ہیں اس کے اندر رہ کر کام کرے. عدلیہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے. الیکشن کمیشن جس طرح سے پٹھو بنا ہے، سٹوج بنا ہے، اس کو نہیں بننا چاہیے تھا. اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے حکومتیں گرانے اور بنانے میں استعمال ہوئی ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. یہ پالیٹکس ہے، پولیٹیشینز کا کام ہے، پاکستان کے عوام کا کام ہے، اور الیکٹڈ لوگوں کا کام ہے گورنمنٹ چلانا. اور باقی تمام اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے، جینوئنلی الیکٹڈ گورنمنٹ، اس کے ساتھ مل کر کام کرے. جب تک پوری ڈیموکریسی نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو بزنس نہیں بڑھے گا. یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ مہنگائی جو ہے صرف ٹی وی پر ختم ہو رہی ہے. لوگ اپنی اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہیں اپنے جہنم میں جی رہے ہیں. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.